بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام۔ کائنات کی تخلیق سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے درمیانی عرصہ میں کیا ہوا؟ اس کی مستند روایات قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں بتائی جا رہی معلومات مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں۔ کائناتیں اور آسمانوں کی تخلیق کے مدارج طے ہو چکے تھے، فرشتے حکم الہی میں مستغرق رہتے تھے اور ان کی افزائش امر الہی سے ہوتی تھی، لیکن جب جنات کے جد امجد مارج کو پیدا کیا گیا، اس کے فطرتی تقاضے عود کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بیوی کی تخلیق کی جس کا نام مارجہ تھا۔ نام مارجہ کتابوں اور حوالوں میں نہیں ملتا، یہ ایک فرضی نام تھا۔ جنات کی افزائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے لڑکا جن اور ایک حمل سے لڑکی یعنی جنین پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو آسمانوں میں رہائش دے دی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ مارج اور مارجہ میں قہر و غضب تو تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے غافل نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارضی اور سماوی مخلوق کو 5 مختلف قوتوں یعنی عقل، خیال، وہم، شہوت اور غضب سے ترتیب اور ترکیب دے کر پیدا کیا۔ اسی طرح ترکیبی اجزاء اور کیفیت کی نسبت سے مخلوقات کی 4 اقسام ہیں۔ مخلوقات کی پہلی قسم جس کی عقلی قوت خیال، وہم، شہوت اور غضب پر حاوی ہوتی ہے، یعنی عقلی قوت کے سامنے ان چیزوں کا حکم بے معنی اور بے حقیقت ہوتا ہے، اس مخلوق کا نام فرشتہ یا ملائکہ ہے۔ مخلوقات عالم کی یہ نوع ہر قسم کی خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہے۔ یہ مخلوق کھانے پینے اور عورت کی خواہش سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا۔ دوسری قسم کی مخلوق میں وہ جاندار شامل ہیں جن کی عقل، شہوت، غضب، خیال اور وہم کے تابع ہے۔ اس مخلوق کی تجسیم ہوا اور آگ کا مرکب ہے۔ مادہ کی لطافت کے سبب یہ مخلوق ہر صورت میں متشکل ہو سکتی۔ غضب اور خیال کے غالب قوت کی وجہ سے یہ مخلوق خود کو خوفناک سے خوفناک شکل میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس قسم میں جو خلق خدا کو ستاتی ہے اسے شیطان، اور جو خلق خدا کو تکلیف نہیں دیتی اسے جن کہتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے یہ احکام الہی کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ بعض جن دیندار اور حکم الہی کی پابندی کرتے ہیں اور کچھ جن شرعی احکام کو قبول نہیں کرتے، وہ گمراہ اور کافر کہلاتے ہیں۔ تیسری قسم کی مخلوق میں وہ جاندار شامل ہیں جن کی عقل، خیال اور وہم پر غضب اور شہوت حاوی ہوتی ہے۔ ان جانداروں میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عقل سے بے بہر اس مخلوق کی 2 قسمیں ہیں اور وہ دونوں حیوان کہلاتے ہیں۔ ان میں وہ حیوان جن پر شہوت غالب ہوتی ہے انہیں بہائم، اور جن پر غضب حاوی ہوتا ہے انہیں سبا یا درندے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آسمانوں میں رہائش دے دی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ مارج اور مارجہ آسمانوں میں فرشتوں کے پاس جاتے اور اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیحات سیکھ کر آتے اور آ کر اپنی اولاد کو ان تعلیمات سے بہرہ مند فرماتے ہیں۔ جیسے جیسے جنات کی اولاد بڑھتی گئی ان میں سرکشی کا عنصر بڑھنے لگا اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات بڑھنے لگے۔ جنات کی اولاد جب لاکھ سے تجاوز کر گئی تو اس میں کئی قبائل بن گئے۔ جب نسلیں ترقی کرنے لگتی ہیں تو خود سری اور سرکشی بھی جنم لیتی ہے۔ قہر و غضب سے بھری ہوا اور آگ سے تخلیق ہوئی مخلوق نے زمین پر فسادات برپا کر دیے۔ جب جنات کی سرکشی بڑھنے لگی تو مارج نے اللہ کے حضور قوم کی سرکشی کے خلاف کریا جاری کی۔ قوم کی سرکشی ختم ہو اور باہمی اتحاد و اتفاق سے رہے اور نیکی اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی دعا کی۔ اس کے علاوہ قوم کو بھی تبلیغ اور ہدایت کی تلقین کی، لیکن طاقت اور غضب سے سرشار بگڑے ہوئے جنات مارج نے مارج کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنو مارج جو نیک اور فرما بردار جنات تھے کو سرکشوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا۔ یہ لڑائیاں بہت عرصہ تک لڑی گئیں۔ بالآخر حق کی فتح ہوئی۔ بہت سے سرکشوں اور گمراہوں کو قتل اور جلا کر راکھ کر دیا گیا اور بہت سو کو دور دراز جزیروں اور پہاڑوں میں قید کر دیا گیا، اور زمین میں جو جنات کی سرکشی اور فسادات سے عاجز آئی ہوئی تھی ایک بار خوشحال ہو گئی۔ کچھ عرصہ آرام و سکون سے گزرا اور جو سرکش جنات بچ گئے تھے اور جزیروں اور پہاڑوں میں چھپ گئے تھے وہ دوبارہ واپس آ گئے اور کچھ عرصہ تک دکھاوے کی نیکی اور فرما برداری کی زندگی گزاری، لیکن کفر اور سرکشی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیے۔ اب کی بار انہوں نے طاقتور اور غیظ و غضب سے بھرے ہوئے قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ لا شک کہ وہ جنات بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن ہوا اور آگ سے بنی ہوئی یہ مخلوق بہت جلد بھڑک اٹھنے والوں میں سے۔ اب کی بار فسادات نے ایک نیا روپ دھار لیا اور بڑے بڑے قبائل آپس میں لڑنے لگے اور کشت و خون کرنے لگے۔ مارج نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور ملائکہ نے بھی اللہ سے سفارش کی کہ جنات ایک بار پھر سرکش ہو گئے ہیں اور بس کہیں کہیں کوئی صاحب ایمان جن رہ گیا۔ جو زیادہ صالح تھے وہ آسمان پر آباد ہو گئے۔ جنات میں جو جتنا صالح اور نیک ہوتا وہ حکم ربی
پہلے دوسرے اور تیسرے آسمان پر تھا تاکہ ملائکہ سے تعلیم اور حکم خداوندی سیکھ سکیں اور انہیں اپنی قوم تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کے غصہ پر حاوی رہی ہے۔ خالق کائنات نے سرکشوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان میں سے نیک اور صالح جنات کو انہیں ہدایت کی طرف بلانے کا کام سونپا۔ اس امر میں سب سے پہلے ایک بڑے نیک زاہد و عابد جن چلپانیس کو منتخب کیا گیا۔ چلپانیس قوم کو واعظ و تبلیغ کرنے لگا اور انہیں حکم الہی کی طرف بلانے لگا، لیکن سرکش قوم نہ مانی بلکہ اسے شہید کر دیا۔ چلپانیس کے بعد ایک اور بزرگ بالیکا جو نیک زاہد و عابد ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھا، کو یہ کام سونپا گیا۔ اس کا دور اچھا گزرا۔ جو جنات تبلیغ و تعلیم سے راہ راست پر آنے والے تھے انہیں تبلیغ سے، اور جو نہ ماننے والے تھے انہیں جنگ سے زیر کیا گیا۔ اس طرح پھر سے حکم الہی عام ہوا۔ ان کی وفات کے بعد قوم پھر آہستہ آہستہ گمراہ ہونے لگی۔ اسی طرح 800 سے زائد نبی مبعوث ہوئے۔ پھر جب جنات کی سرکشی بڑھنے لگی تو ایک بزرگ خاموش کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے قوم کو سخت تنبیہ کی کہ اگر نہ مانے تو سخت سزا دی جائے گی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عزازیل یعنی ابلیس کے والدین پیدا ہوئے۔ عزازیل کے والد کا نام چالیپا تھا، چہرہ جیسے ببر شیر کا، اور بے حد نڈر بہادر، قوم سے شاشین کے نام سے پکارتی تھی۔ ابلیس کی والدہ کا نام نیبلیس تھا جو جن قوم کی سب سے طاقتور مادہ تھی۔ اس کے چہرے کی ساخت جیسے مادہ بھیڑیے کا چہرہ ہوتا ہو۔ واضح رہے کہ جنات کی شکلیں مختلف اور خوفناک تھی یا ہو سکتی ہیں۔ کافی عرصہ تک خاموش قوم کے ساتھ رہے اور ان میں نیکی اور حکم الہی کو عام کرتے رہے، لیکن قوم دوبارہ سرکشی پر اتر آئی۔ انہی آخری سالوں میں جب خاموش کی قوم دوبارہ بدعمالیوں اور سرکشی کی مرتکب ہو رہی تھی تو ابلیس کی پیدائش ہوئی۔ جب جنات کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی اور وہ کسی طور پر راہ راست پر نہ آنے لگے تو رحمت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور سرکشوں پر آسمانی عذاب نازل ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر زمین پر بھیجا اس حکم کے ساتھ کہ سرکشوں اور نافرمانوں سے زمین کو صاف کر دیا گیا۔ فرشتوں کا لشکر زمین پر اترا اور انہوں نے زمین پر نافرمانوں سے جنگ شروع کر دی۔ لشک کے جنات غیظ و غضب سے بھری ہوئی ایک سرکش قوم تھی۔ ان کی تخلیق ہوا اور آگ سے ہوئی تھی، لیکن ملائکہ کے آگے ان کی کچھ نہ چلی اور قتل ہونے لگی۔ ابلیس کے والدین بھی اس جنگ میں تھے۔ بہت سوں کو مار دیا گیا جن میں ابلیس کے ماں باپ بھی تھے، اور بہت سے بھاگ گئے پہاڑوں اور جزیروں میں، اور انہیں مہلت دی گئی حکمت الہی سے۔ بچوں اور کمزوروں کو آسمان پر لے جایا گیا اور جن میں عزازیل بھی تھا۔ عزازیل اپنی قوم کا ایک خوبصورت بچہ تھا۔ باپ کی صفات بھی اس میں موجود تھیں، سرکش، مغرور، نہ ڈر تھا، اور ماں کی صفات چلاکی، مکاری اور بہادری بھی موجود تھی۔ ابلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے حد ذہین تھا۔ اس کے استاد کا نام سربوک تھا۔ یہ قید ہو کے جنات آسمان پر چلے گئے۔ بحکم ربی شعور اور تعلیم دی گئی اور احکام الہی سکھانے شروع کر دیا گیا۔ عزازیل اپنی صلاحیتوں کے مطابق بہت جلد سیکھنے لگا اور اپنا مقام بنانے لگا۔ تعلیم کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتا اور دل جمی سے اللہ کی عبادت کرتا۔ فرشتے اس کی عبادت اور سیکھنے کی صلاحیتوں سے بہت متعارف تھے، اور وہ پہلے آسمان پر عابد کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ اتنا قابل تھا کہ فرشتے کی سفارش کرتے اور اسے اوپر والے آسمان پر اٹھایا جائے۔ ملائکہ کو بھی ان کی قدر و منزلت کے حساب سے درجہ بدرجہ آسمانوں میں رکھا گیا ہے۔ دوسرے آسمان پر ابلیس کو ظاہر کہا گیا، بحکم ربی سے تیسرے آسمان پر بھیجا گیا اور نام ہوا صالح۔ چوتھے آسمان پر نام مفتی، اور پانچویں آسمان پر اس کی ملاقات مقدس ارواح سے ہوئی اور اپنی عبادت و ریاضت سے نام ہوا ولی، اور پھر چھٹے آسمان پر بھی نام ولی ہی رہا۔ بعض روایات میں قباضان بھی آتا ہے۔ پھر 14,000 مرتبہ اس نے عرش معلیٰ کا طواف کیا اور مہر خداوندی کے باعث فرشتوں کا معلم بنا اور بہت عرصہ تک فرشتوں کو درس و تدریس دیتا رہا۔ پھر حکم ہوا کہ جنات کے دروغہ رضوان کی معاونت کرو۔ ابلیس نے جنت میں داخلے کا پروانہ مل جانے کے بعد اور فرشتوں کو تدریس دینے کے بعد اس میں غرور آنے لگا۔ اسی دوران وہ جنات جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے واپس آئے اور زمین پر فسادات برپا کر دیے۔ ابلیس کے من میں اپنی قوم کا سربراہ بننے اور انہیں راہ راست پر لانے کی خواہش جاگی۔ پھر حکم ربی اس کی دلی خواہش کے مطابق آیا، جب چاہو زمین پر جاؤ اور جب چاہو آسمانوں اور جنت میں آؤ۔ قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنے نائب مقرر کیے اور خود اللہ کی عبادت کرتا اور درس و تدریس دیتا۔ ابلیس اللہ کی عبادت و ریاضت میں ہر وقت مشغول رہتا اور حکم ربی ماننے میں کوتاہی نہ کرتا، لیکن مادہ آگ ہونے کی وجہ سے غیظ و غضب اور سرکشی کا عنصر پایا جاتا تھا۔ اس پر مستزاد
اپنے والدین کی صفات کو سری چلاتی اور مکاری بھی پائی جاتی۔ اس وجہ سے کبھی کبھی وہ اپنے مقام و مرتبے پر مغرور ہو جایا کرتا ہے، کبھی یہ سوچنے لگتا کہ اب اللہ اگر کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں تھما دے تو وہ بآسانی سنبھال سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ یا شاید اللہ کا نظام اس کی مدد و معاونت سے چل رہا ہے، اپنی ریاضت اور عبادت کے تکبر نے آگے چل کر اسے برباد کر دیا۔ ناظرین، اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔